الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بھی بدی کرے گا اس کو وہ وہاں دیکھے گا۔ یعنی آپ یہاں ذرہ برابر نیکی کریں یا بدی کریں، اس کو آپ بروز قیامت میدان محشر میں اسے آپ دیکھیں گے۔ لہٰذا نیکی کا کام کیا کریں، برائی کے کاموں کو چھوڑا کریں۔ جب آپ نیکی کا کام کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، آپ کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ وہ جنت جن کے بارے میں قرآن مقدسہ کہتا ہے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کیے، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، ان کے لیے جنت ہیں، وہ جنت جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنت میں 4 نہریں چلتی ہیں، جس میں سے ایک پانی کی نہر ہے، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک شراب کی نہر ہے، ایک شہد کی نہر ہے۔ جنت میں 4 نہریں ہیں اور جنت کے 8 طبقے ہیں، یعنی 8 درجے ہیں جنت کے۔ جنت ایک اور اس کے طبقے، اس کے درجے 8، اور یہ سب کے سب جنتیوں کے لیے ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ٹرین ایک اور اس کے ڈبے انیک ہوتے ہیں، اے سی کے ڈبے، سلیپر کے ڈبے، جنرل ڈبے، ٹرین ایک ڈبے انیک، اور یہ سب کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مسافروں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو سنو مسلمانوں، اگر ٹرین میں اعلیٰ درجے کے ڈبے میں سفر کرنا ہے تو زیادہ مال خرچ کرنا پڑے گا، اور اگر جنت میں
اعلیٰ درجہ حاصل کرنا ہے تو زیادہ اعمال صالح اکٹھا کرنا ہوگا، زیادہ اعمال صالح اکٹھا کرنا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی ادنا درجے کا بھی جنتی ہوگا، سب سے نیچے درجے کا بھی جنتی ہوگا، تو اس کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہوگا کہ ترمذی اور مشکات شریف کی روایت کہتی ہے کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی اپنے باغوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے خادموں کو 1000 برس کی مسافت کے اندر پھیلا ہوا دیکھے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ادنا درجے کے جنتی کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو پھر جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو سنو مسلمانوں، شہنشاہ دو عالم فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ صبح و شام اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، وہ صبح و شام اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ حضرات، ادنا درجے کا جنتی ہو یا اعلیٰ درجے کا جنتی، شرط یہ ہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے پہلے ایمان کو درست کرنا ہوگا اور اچھے اعمال اکٹھا کرنا ہوگا۔ اگر ایمان و عمل درست نہیں ہے پھر تو ٹھکانہ جنت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایمان و عمل درست ہے پھر آپ کا ٹھکانہ جنت میں، اگر ایمان و عمل درست نہیں ہے تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جہنم جس کی گہرائی کا یہ عالم ہوگا کہ اگر کوئی اس میں پتھر کی چٹان پھینکے تو 70 برس میں بھی وہ چٹان جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا گہرا جہنم ہوگا، اس میں لوگوں کو، مجرموں کو ڈالا جائے گا۔ وہ جہنم جس کی آگ کے بارے میں شہنشاہ دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے 1000 برس تک جلائی گئی تو وہ لال ہوئی، پھر 1000 برس تک جلائی گئی تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 برس تک جلائی گئی تو وہ کالی ہوئی۔ وہ کالی آگ اپنے اندر آنے والے جہنمیوں کا انتظار کر رہی ہے۔ لہذا اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایمان کو پختہ کیجئے، اعمال کو درست کیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کا ٹھکانہ جنت میں بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ورنہ یاد رکھیں کہ جہنم میں جانے کا جو سب سے پہلا کارن ہوگا نا، یہ نماز کا چھوڑنا ہوگا۔ قرآن مقدسہ میں آتا ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ اہل جنت، جنتی حضرات یہ مجرموں سے پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ او لوگو، او مجرموں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کس بات نے تم لوگوں کو جہنم میں پہنچایا ہے؟ تو وہ مجرم لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین،
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کہ سنو ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم بیہودہ فکر رکھا کرتے تھے، ہم آخرت کے دن سے انکار کیا کرتے تھے۔ انہی چیزوں نے، انہی باتوں نے ہمیں جہنم میں پہنچایا ہے۔ سب سے پہلا کارن نماز کا چھوڑنا۔ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس بات نے ہمیں جہنم میں پہنچایا۔ ولم نکو نطعم المسکین اور ہم فقیروں کو، جو بھوکے لوگ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس بات نے ہمیں جہنم میں پہنچایا ہے۔ لہٰذا نماز بھی پڑھیے اور دوسرے اعمال صالح بھی کیجیے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہے اور باقی ساری برائیوں کو بھی کرتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ساری برائیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کیجئے، پھر جسم کو صاف کیجئے، پھر رب کی بندگی کیجئے، یقیناً آپ دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے، دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ نیکی کرنے والا ہمیشہ شاد و آباد رہتا ہے اور برائی کرنے والا ہمیشہ تباہ و برباد رہتا ہے۔ اس موقع پر میں مشکات شریف کی ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، جو کتاب الزکوٰۃ کے اندر مذکور ہے، اور بڑی ہی نصیحت آمیز یہ حدیث مقدسہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سنسان بیابان میدان میں تھا، بادل کا ٹکڑا گزر رہا تھا، تو اس نے بادل کے ٹکڑوں میں سے ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا بادل کے ٹکڑے سے کہہ رہا ہے کہ اس جانب جا اور فلاں کے باغ کو سیراب کر، فلاں کے باغیچے کو آباد کر۔ بدلی کے ٹکڑے سے یہ آواز آئی کہ اس جانب جا، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ اس کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا ایک جانب گیا اور ایک پتھریلی زمین پر جھک کر زور زور سے برسنے لگا، اور برس کر پھر وہ واپس چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے بدلی کے ٹکڑے سے آواز سنی تھی، وہ اس جگہ پر گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پانی آخر جا کہاں رہا ہے، تو وہ جا کر دیکھتا کیا ہے کہ وہ پانی ایک نالے کے ذریعے کہیں دور جا رہا ہے۔ تو وہ شخص اس نالے کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ جب کچھ دور آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ پانی اس باغیچے میں جا رہا ہے جہاں ایک آدمی پہلے سے موجود ہے، اور اس پانی سے وہ اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے، آباد کر رہا ہے۔ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اب کسی سے کوئی اچانک نام پوچھے تو گھبرا ہی جائے گا کہ بھائی نام سے تجھے کیا کام ہے، لیکن یہ شخص بڑا متعجب ہوا تھا کہ آخر وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا نام لے کر بادل کے ٹکڑے کو کہا جا رہا ہے کہ جا فلاں کے باغ کو آباد کر، سیراب کر۔ جب اس نے نام پوچھا تو اس نے کہا بھائی نام سے کیا کام؟ تو اس نے کہا سوچ، جس بدلی کے ٹکڑے سے یہ پانی برسا ہے اس سے میں نے ایک آواز سنی ہے کہ جا فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو ہی وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کا نام میں نے سنا ہے، یا وہ کوئی دوسرا شخص ہے، اس لیے میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد وہ باغ والا اپنا نام بتایا، تو جب نام بتایا تو یہ مچل گیا، مچل کر کہنے لگا کہ یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بدلی کے ٹکڑے سے سنا تھا، یہ تو وہی نام ہے۔
اب یہ شخص متعجب ہو کر پوچھنے لگا کہ بھائی تیرا کون ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے بادل کے ٹکڑے کو کہا گیا کہ جا فلاں کے باغ کو سیراب کر؟ تو شخص کہتا ہے، باغ والا کہتا ہے کہ بھائی میں اپنا یہ عمل ظاہر تو نہیں کرتا، لیکن جب تو کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ سنو، اس باغیچے سے جتنے پھل نکلتے ہیں اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ غور سے سننا مسلمانوں، اس نے کہا کہ اس باغیچے سے جتنے پھل نکلتے ہیں اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اس باغ کے فروغ پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ پورا کا پورا غربا و مساکین پر خرچ کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ شاد و آباد رہتا ہوں۔ سبحان اللہ! پتہ چلا کہ نیکی کرنے والا ہمیشہ شاد و آباد رہا کرتا ہے۔ اگر وہ جنگل میں بھی رہتا ہے تو وہ شاد و آباد رہتا ہے، وہیں برائی کرنے والا اگر وہ شہر میں بھی رہتا ہے، محل میں بھی رہتا ہے تو وہ تباہ و برباد رہتا ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے قوم سبا کا واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مقدسہ کے 22ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ ملک عرب کی یہ خوشحال قوم جسے قوم سبا کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں ہر طریقے کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ میلوں دور تک دائیں اور بائیں ہر طریقے کے باغات ان کے لیے لگائے گئے تھے۔ ان کے شہر کی ہوا اتنی صاف ستھری تھی کہ ان کے شہر میں نہ کھٹمل، نہ مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ سانپ، نہ بچھو، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے شہر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے قوم سبا سے فرمایا تھا کہ سنو، تم لوگ کھاؤ پیو اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ لیکن یہ خوشحال قوم خوشحالی اور مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے مغرور ہو کر ناشکری پر اتر آئی اور اپنے پیغمبروں کو جھٹلا کر برائیوں کا ایسا بازار گرم کیا کہ زمین کا سکون دہل گیا۔ حد تو تب ہو گئی کہ جب اس کے سردار کا ایک بیٹا مرا تو وہ اللہ کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ اللہ کو ہی گالی بکنا شروع کر دیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکا اور اپنے لوگوں سے بھی تھکوایا۔ تب جا کر قہر خدا عذاب کی صورت میں ان لوگوں پر نازل ہوا اور بربادی کا ایسا سیلاب آیا کہ چند لمحے میں ہی ساری خوشحالی بھی ختم ہو گئی، آبادی بھی ختم ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا، جان بھی ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اس شہر کا، اس بستی کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ برائی کرنے والا ہمیشہ تباہ و برباد رہا کرتا ہے اور نیکی کرنے والا ہمیشہ شاد و آباد رہا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، زمانے کی رفتار، گردش لیل و نہار، کائنات عالم کے ہر حرکات و سکنات، دور حاضر کا ہر اتار اور چڑھاؤ تمہیں جھنجھوڑ کر بیدار کر رہا ہے اور پر درد لہجے میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ دنیا کے مسلمانوں، اب سے بھی سنبھل جاؤ اور برائی کے راستے کو چھوڑ دو، اچھائی کے راستے پر چلنے لگو۔
ورنہ یاد رکھنا کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نیکی کرنے والا ہمیشہ شاد و آباد رہتا ہے، اور برائی کرنے والا ہمیشہ تباہ و برباد رہتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص یہاں ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا، وہ اس کو وہاں دیکھے گا، اور جو شخص یہاں ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھے گا۔ اس لیے اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر اپنی زندگی کا حصہ گزارے، اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے اچھے اعمال اکٹھا کرتے رہے، یقیناً آپ دونوں جہان میں کامیاب و کامران رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔